الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم کچھ تیمم کے بارے میں کچھ مسائل ضروری جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پخانہ سے آیا ہو یا عورتوں سے مباشرت کی اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اسے مسح کرو۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مثل کی گئیں۔ نمبر 2، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ اور نمبر 3، جب ہم پانی نہ پائیں تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی۔ تیمم کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طریقے سے ہیں، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، خواہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا۔ محض خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں ہے، یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا مگر وضو یا غسل کے لیے حرکت ضرور کرتی ہو، یا خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو بھی تیمم کرے۔ یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو تیمم کرے۔ بے وضو کے اکثر اعضاء وضو میں یا جنب ناپاک کے اکثر بدن میں زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو تیمم کرے، ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئے اور زخم کی جگہ اور بوقت ضرورت اس کے آس پاس بھی مسح کرے، اور مسح بھی ضرور کرے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے تو گرم پانی نقصان نہ کرے، اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو پھر تیمم کرے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت تیمم کرے، پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نیچے نہ آئے اور پورے سر کا مسح کر لے، وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو پھر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے، تلاش کیے بغیر تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پھر تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے تو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا۔ اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے پوچھا نہیں اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے وضو کر کے۔ اور اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کا کسی کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا مستحب ہے، اور بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو وہ ہو جائے گی۔ ساتھ میں زمزم شریف ہے جو لوگوں کے لیے تبرکن لیے جا رہا ہے یا بیمار کو پلانے کے لیے، اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ اگر چاہے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کرے اور تیمم جائز ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ پھر پانی دے دے گا وہ پانی ہمبا کر دے اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے تو اب تیمم جائز ہو جائے گا۔ جو نہ آبادی میں ہو اور نہ آبادی کے قریب اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی
تو وہ نماز ہو گئی، اور اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز مانگا اور اس نے دے دیا، یا بے مانگے اس نے خود دے دیا، تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی، اور اگر بعد کو بھی نہ مانگا، جیسے دینے یا نہ دینے کا حال کھلتا اور نہ اس نے خود دیا، تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دینے کا وہ غالب گمان نہیں ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جب بھی یہی صورتیں ہیں کہ بعد کو پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لے، ورنہ نماز ہو گئی ہے۔ نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ دے دے گا، تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور اس سے پانی مانگے، اور اگر نہیں مانگا اور پوری کر لی، اب اس نے خود یا اس کے مانگنے پر دے دیا تو اعادہ لازم ہے، اور نہ دے تو ہو گئی۔ اور اگر دینے کا گمان نہ تھا اور نماز کے بعد اس نے خود دے دیا یا مانگنے سے دیا، جب بھی اعادہ کرے نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر اس نے نہ خود دیا نہ اس نے مانگا کہ حال معلوم ہوتا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر نماز پڑھتے میں اس نے خود کہا کہ پانی لو، وضو کر لو، اور وہ کہنے والا مسلمان ہے تو نماز جاتی رہی، توڑ دینا فرض ہے، اور کہنے والا کافر ہے تو نہ توڑے۔ پھر نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو وضو کر کے اعادہ کر لے۔ اور اگر یہ گمان ہے کہ 1 میل کے اندر تو پانی نہیں ہے، مگر 1 میل سے کوئی زیادہ فاصلے پر مل جائے گا، تو مستحب ہے کہ نماز کے آخر وقت مستحب تک تاخیر کرے، یعنی عصر و مغرب اور عشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے پڑھ لی تو نماز ہو گئی۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا کوئی اندیشہ ہو، اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑھے اور سردی کے ضرر سے بچے، نہ آگ ہے جسے تاپ سکے، تو پھر تیمم جائز ہے۔ دشمن کا خوف کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کرا دے گا، یا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت یا امرد ہے جس کو اپنی بے آبرو ہونے کا گمان صحیح ہے، تو پھر تیمم جائز ہے۔ اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اس سے کچھ نہ بولے گا مگر کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا یا قید کرا دوں گا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لے۔ قیدی کو قید خانہ والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے پڑھ لے اور اعادہ کرے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانہ والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارہ سے پڑھے پھر اعادہ کرے۔ جگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ اگر کسی ساتھی کے پاس ڈول اور رسی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا، میں پانی بھر کر فارغ ہو کر تجھے دوں گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کرے، اور اگر انتظار نہ کیا اور تیمم کر کے پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ رسی چھوٹی ہے کہ پانی تک نہیں پہنچتی، مگر اس کے پاس کوئی کپڑا، رومال، امامہ، دوپٹہ وغیرہ ایسا ہے کہ اس کے جوڑنے سے پانی مل جائے گا، تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ پیاس کا خوف، یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے تو خود یا دوسرے مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور، اگرچہ وہ کتا جس کا پالنا جائز ہے، پیاسا رہ جائے گا، اور اپنی یا ان میں کسی کی پیاس خواہ فی الحال موجود ہو یا آئندہ اس کا صحیح اندیشہ ہو کہ وہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں، تو پھر تیمم جائز ہے۔ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے، شوربے کی ضرورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ بدن یا کپڑا اس قدر نجس ہے جو مانے جواز نماز ہے، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا اس کو کپڑے کو پاک کرے، دونوں کام نہیں ہو سکتے، تو پانی سے اس کو پاک کر لے پھر تیمم کرے، اور اگر پہلے تیمم کر لیا اس کے بعد پاک کیا تو آپ پھر تیمم کریں کہ پہلے والا تیمم نہ ہوا۔ مسافر کو راہ میں کہیں رکھا ہوا پانی ملا تو اگر کوئی وہاں ہے تو اسے دریافت کر لے، اگر وہ کہے کہ صرف پینے کے لیے ہے تو تیمم کرے، وضو جائز نہیں چاہے کتنا ہی ہو، اور اگر اس نے کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی تو تیمم جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں جو بتا سکے اور پانی تھوڑا ہو تو تیمم کرے اور زیادہ ہو تو وضو کرے۔ پانی گراں ہونا، یعنی وہاں کے حساب سے جو قیمت ہونی چاہیے
اس سے 2 چند مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے، اور اگر قیمت میں اتنا فرق نہیں تو تیمم جائز نہیں ہے۔ پانی مول ملتا ہے، پانی کو خریدنا پڑتا ہے، اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں ہے، رقم نہیں ہے تو تیمم جائز ہے۔ یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی، یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، خواجوں کے امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ وضو کر کے عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا، اثناء نماز میں بے وضو ہو گیا اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا یا جماعت ہو چکے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ گہن کی نماز کے لیے بھی تیمم جائز ہے، جبکہ وضو کرنے میں گہن کھل جانے یا جماعت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ وضو میں مشغول ہوگا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، ولی کو نہیں، کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں، اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہونے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ خوف فوت کے یہ معنی ہے کہ چاروں تکبیریں جاتی رہنے کا اندیشہ ہو، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایک تکبیر بھی مل جائے گی تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ ایک جنازہ کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ آیا، اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، مگر نہ کیا اور اب وضو کرے تو نماز ہو چکے گی، تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے، اور اگر اتنا وقفہ نہ ہو کہ وضو کر سکے تو وہی پہلا تیمم کافی ہے۔ سلام کا جواب دینے یا درود شریف وغیرہ وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو کو مسجد میں جانے یا زبانی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی پر قدرت ہو۔ جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہو جیسے ڈول رسی وغیرہ مسجد میں ہو اور کوئی ایسا نہیں جو لا کر دے تو تیمم کر کے جائے اور جلد سے جلد لے کر باہر نکل آئے۔ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، تاخیر حرام ہے۔ قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں، جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ عورت حیض و نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں ہے تو پھر تیمم کر لے۔ مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے اجنبی عورت یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا، تو اسے تیمم کرایا جائے۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو، عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے۔ جنب اور حیض اور میت اور بے وضو یہ سب ایک جگہ ہیں، اور کسی نے اتنا پانی جو غسل کے لیے کافی ہے لا کر کہا کہ جو چاہے خرچ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ جنب اس سے نہائے اور مردے کو تیمم کرایا جائے اور دوسرے بھی تیمم کریں، اور اگر کہا کہ اس میں تم سب کا حصہ ہے اور ہر ایک کو اس میں اتنا حصہ ملا جو اس کے کام کے لیے پورا نہیں، تو چاہیے کہ مردے کے غسل کے لیے اپنا اپنا حصہ دے دیں اور باقی سب تیمم کریں۔ 2 شخص باپ بیٹے ہیں اور کسی نے اتنا پانی دیا کہ اس سے ایک کا وضو ہو سکتا ہے، تو وہ پانی باپ کے صرف میں آنا چاہیے، باپ اس کو استعمال کرے گا۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کا تیمم کرے، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے، یعنی تمام ارکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ کوئی ایسا ہے کہ وضو کرتا تو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تیمم کرے تو نہیں، تو اسے لازم ہے کہ تیمم کرے۔ اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی ضرورت ہے، تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو، یعنی پتھر ہو، مٹی ہو، مار کر لوٹ لے، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں، اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں
اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کونیوں سمیت مسح کریں۔ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح سے ہوتا ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت۔ اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا۔ کسی کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، اس سے نماز جائز نہیں کہ وہ اس وقت نیت کا اہل نہ تھا، بلکہ اگر قدرت پانی پر نہ ہو تو سرے سے تیمم کرے۔ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان و اقامت یہ سب عبادت مقصودہ نہیں، یا سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے یا زیارت قبور یا دفن میت یا بے وضو نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں، بلکہ جس کے لیے کیا گیا اس کے سوا کوئی عبادت بھی جائز نہیں ہوگی۔ جنبی نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا ہو اس سے نماز نہ ہوگی۔ دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا اس سے بھی نماز جائز نہیں۔ نماز جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس غرض سے تیمم کیا ہو کہ وضو میں مشغول ہوگا تو یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو اس تیمم سے اس خاص نماز کے سوا دوسری نماز جائز نہیں۔ نماز جنازہ یا عیدین کے لیے تیمم اس وجہ سے کیا کہ بیمار تھا یا پانی موجود نہ تھا، تو اس سے فرض نماز اور دیگر عبادتیں سب جائز ہیں۔ سجدہ تلاوت کے تیمم سے بھی نمازیں جائز ہیں۔ جس پر نہانا فرض ہے اسے یہ ضرور نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ بیمار یا بے دست و پا اپنے آپ تیمم نہیں کر سکتا تو اسے کوئی دوسرا شخص کرا دے، اور اس وقت تیمم کرانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی نیت ہو جسے کرایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا فرض ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تیمم نہ ہوا۔ داڑھی اور مونچھوں اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھیر جانا ضروری ہے۔ منہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو ہم نے وضو کے بیان میں بیان کر دیا ہے۔ بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اور ناک کے حصہ زیریں کا خیال رکھیں کہ اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھیرے گا اور تیمم نہ ہوگا۔ عورت ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ باقی رہ جائے گی، اور نتھ پہنے ہو جب بھی خیال رکھے کہ نتھ کی وجہ سے کوئی جگہ باقی تو نہ رہی۔ نتھوں کے اندر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا، تیمم نہ ہوا۔ یوں ہی اگر زور سے آنکھیں بند کر لی جب بھی تیمم نہ ہوا۔ مونچھ کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا تو ان بالوں کو اٹھا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیریں۔ بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اس میں بھی یہ خیال رہے کہ ذرا برابر باقی نہ رہے، ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہوتا۔ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا، تیمم نہ ہوا۔ ہاں اگر ایک ہاتھ سے سارے منہ کا مسح کیا اور دوسرے سے ایک ہاتھ کا، اور ایک ہاتھ جو بچ رہا اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسح کر لیا تو ہو گیا، مگر خلاف سنت ہے۔ جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پونچے سے کٹا ہوا ہو تو کونیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے، اور اگر کونیوں سے اوپر تک کٹ گیا تو اسے بقیہ ہاتھ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں سے کٹ گیا ہو مسح کر لے تو بہتر ہے۔ کوئی لنجا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اسے تیمم کرا دے، تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے، مگر وہ ایسی حالت میں امامت نہیں کر سکتا۔ ہاں اس جیسا کوئی اور بھی ہے تو اس کی امامت کر سکتا ہے۔ تیمم کے ارادے سے زمین پر لوٹا اور منہ اور ہاتھوں پر جہاں تک ضرور ہے ہر ذرہ پر گرد لگ گئی تو ہو گیا، ورنہ نہیں۔ اور اس صورت میں منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ اس کے بعد تیمم کی سنتیں ہیں۔ بسم اللہ کہنا سنت ہے،
ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، نہ اس طرح کے تالی کی سی آواز نکلے۔ زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا، دونوں کا مسح پے در پے کرنا، یعنی جلدی کرنا، دیر نہ کرنا، پہلے دانے ہاتھ پھر بائیں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا، مثلاً پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ دانے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کونی تک لے جائے، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دانے کے پیٹ کو مس کرتا ہوا گٹے تک لائے، اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دانے انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے، یوں ہی دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے، اور ایک دم سے پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا، تیمم ہو گیا۔ خواہ کونیوں سے انگلیوں کی طرف لایا یا انگلیوں سے کونی کی طرف لے گیا، مگر پہلی صورت میں خلاف سنت ہوا۔ اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا، اور اگر 1 یا 2 سے مسح کیا تیمم نہ ہوا، اگر جو تمام عضو پر ان کو پھیر لیا ہو۔ تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کرے، خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ ان چیزوں کا بیان جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو۔ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہم کہ کبھی نجاست ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، اس کو زمین کی جنس سے کہتے ہیں، اس سے تیمم جائز ہے۔ ریت، چونا، سرما، ہڑتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ جو نمک پانی سے بنتا ہے اسے تیمم جائز نہیں، اور جو کان سے نکلتا ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ مشک و عنبر، کافور، لوبان سے تیمم جائز نہیں ہے۔ موتی اور سیب، گھونگے سے تیمم جائز نہیں۔ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے، یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے اس سے بھی جائز ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، یعنی تیمم کیا ہوا ہے تو اگر پانی مل جاتا ہے تو پھر بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، اور وضو اور غسل کرنا ہوگا۔ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب تندرست ہو گیا، اتنا تندرست ہوا کہ غسل سے ضرر نہ پہنچے گا، تو اب تیمم جاتا رہا اور اب غسل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مزید مسائل جاننے کے لیے آپ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بحر شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔